اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مکافات عمل۔ آج کی ویڈیو بہت ہی خاص اور بہت ہی مجرب ویڈیو ہے۔ یا جبار یا قہار کے حوالے سے جادو کے توڑ کی ویڈیو ہے۔ ہندو کسی نے جادو کیا ہو یا پھر کوئی سفلی کالا علم یا کسی مسلم کا کیا ہوا عمل ہو یا کالی ماتا کے نام کا کوئی عمل ہے، تو انشاءاللہ تعالی آج کی اس ویڈیو میں اس کا آپ کو توڑ بتاؤں گی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ اللہ والو، جادو کی دو اقسام ہیں، میادی جادو اور جادو بذریعہ جنات۔ یہ ہیں دونوں اقسام، جادو کی سخت ترین اقسام ہیں۔ دونوں کے بارے میں ذرا سی تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ میادی جادو سے مراد وہ جادو ہے جو خاص مدت کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس میں جو جنات بھیجے جاتے ہیں وہ خاص مدت میں اپنا مقصد پورا کرنے کے پابند ہوتے ہیں۔ یہ عام قسم کے جنات نہیں ہوتے بلکہ سخت قسم کے جنات ہوتے ہیں۔ اس کے علاج کا طریقہ کار یہ ہے کہ میادی جادو کے علاج میں عامل کو مریض کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ یہ جادو عموماً بیمار کرنے کے لیے کیا جاتا ہے اور مریض بڑی تیزی کے ساتھ بیمار ہوتا چلا جاتا ہے اور اس کا نقصان بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے جس بھی مقصد کے لیے جادو کیا گیا ہو اس مقصد کو ختم کرنے کے لیے بڑا ہی پاورفل عمل کیا جائے۔ نمبر 2، جناتی جادو۔ جناتی جادو سے مراد ہے کہ وہ جادو جو جنات انسان پر کرتے ہیں، یعنی جنات میں بھی عامل جادوگر ہوتے ہیں، وہ انسانوں پر جادو کرتے ہیں۔ یہ سب سے خطرناک قسم کے جادو ہوتے ہیں کیونکہ عامل کا جن سے لڑنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ جنات میں بھی بہت بڑے جادوگر ہوتے ہیں، عامل ہوتے ہیں، اور یہ بڑے ہی سخت قسم کے اور ظالم قسم کے جنات عامل ہوتے ہیں۔ ان سے لڑنا انسانوں کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ اس لیے چھوٹے موٹے عامل اس طرح کے مریض کا علاج نہ کریں، ورنہ جن عامل کو نقصان دینے کے ساتھ ساتھ اس عمل کو بھی خراب کر دیتے ہیں اور عامل پر مختلف قسم کی بندشیں لگا دیتے ہیں۔ جنات جادو کا علاج کرنے کے لیے کئی کلاموں کا استعمال کرتے ہیں۔ کبھی کسی کلام کا ورد کیا جاتا ہے اور کبھی کسی کلام کا، تاکہ جب تک مخالف جنات پہلے عمل کی کاٹ کرے دوسرا عمل اس کے سامنے کھڑا ہو، اور مریض کو بھی صبر و استقامت کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، تب جا کر کہیں کامیابی ملتی ہے۔ جنات زیادہ تر ظاہری نقصان دیتے ہیں لیکن جادو کے ساتھ ساتھ ظاہری اور باطنی نقصان بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اگر جادو کرنے والا جادوگر ماہر نہ ہو اور اس کا عمل مضبوط نہ ہو تو جو عامل علاج کر رہا ہے اس کی زندگی ایک عذاب بن جاتی ہے۔ اس کے کیے ہوئے جادو کی کاٹ میں وہ ذاتیات پر اتر آتا ہے، پھر مسلسل جادو اور جنات کو بھیجتا ہے۔ وہ گھر میں آ کر جگہ جگہ تعویذات دباتے ہیں، ہڈیاں اور خون وغیرہ دباتے ہیں، الغرض کے سارے گندے الٹے کام کرتے ہیں۔ اللہ والو، میرے خیال میں جادو جنات کی اتنی معلومات کافی ہوں گی آپ کے لیے۔ اب آتے ہیں کالی ماتا کے عمل کے توڑ کی طرف۔ تو اللہ والو، مکمل عمل کی مکمل تفصیل بتانے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی التماس ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ عمل بہت خاص ہے، عمل کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا اور بالکل میرے بتائے ہوئے طریقے سے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اور اجازت کے لیے آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور کومنٹ میں سبحان اللہ لکھ دینا ہے، تو آپ کو عمل کی اجازت مل جائے گی۔ سفلی اور کالے علم کے توڑ کے لیے آپ کو یہ چیزیں چاہیے ہوں گی جو آپ نے اپنے پاس رکھنی ہے عمل شروع کرنے سے پہلے۔ نمبر 1، لوبان کافی ساری مقدار میں آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ نمبر 2، 198 اگربتیاں۔
198 اگربتیاں آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ نمبر 3، 11 عدد موٹے گتے جس پر یا جبارو یا قہارو لکھا ہو، 1 بوتل پانی جس میں تازہ پانی بھرا ہو۔ یہ سارا سامان علاج کرتے وقت آپ اپنے سامنے رکھیں گے اور پھر مریض کے گرد حصار قائم کریں گے۔ حصار آپ نے اس طرح قائم کرنا ہے، 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے اور 3 مرتبہ چاروں کل پڑھنے ہیں۔ آخر میں پھر 3 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے اور مریض کا حصار کر دینا ہے۔ نمبر 1، سب سے پہلے آپ 11 سادے گتے جو آپ نے لیے ہیں ان پر آپ نے یا جبارو یا قہارو موٹا موٹا کر کے لکھ لینا ہے۔ پھر ان گتوں کے ٹکڑوں کو مریض کے کمرے میں اور چھت پر اس طرح سے لگائیں کہ جس طرف بھی مریض دیکھے اسے یہ اسم اعظم لگے ہوئے نظر آئیں۔ پہلا کام تو آپ کا مکمل ہوا۔ اب دوسرا کام یہ کرنا ہے، لبان پانی اور اگربتیوں پر آپ نے اس صورت مبارکہ کا اس طرح سے ورد کرنا ہے۔ اول و آخر آپ نے 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ بہتر ہے کہ آپ درود ابراہیم پڑھیں، نہیں تو کوئی بھی مختصر سا درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر آپ نے درمیان میں اللہ رب العزت کے یہ جلالی نام یا جبارو یا قہارو کو 1100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے سورۃ الفلق 300 مرتبہ اس طرح پڑھنی ہے جس طرح میں آپ کو پڑھ کے سنا رہی ہوں۔ عمل کو غور سے اور دھیان سے دیکھتے رہیے گا اور سنتے رہیے گا۔ سورۃ الفلق کو آپ نے 300 مرتبہ اس طریقے سے پڑھنا ہے جس طرح میں آپ کو پڑھ کر سنا رہی ہوں، غور سے سنیے گا۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق کل الخبائث ابلیس شرا کل ذریات ابلیس ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اس کے بعد آپ نے 300 مرتبہ سورۃ الناس کا ورد کرنا ہے، وہ بھی آپ نے اس طریقے سے پڑھنی ہے۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس کل خناس ابلیس وہاروت وماروت ودیویان ودیواتان وفرعون وحامان وشداد ونمرود وناریہ من شر الوسواس الخناس کل ذرۃ خناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ یہ ساری صورتیں آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہیں، دھیان سے آپ نے ان کو پڑھنا ہے، کوئی بھی غلطی کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ سورۃ الفلق 300 بار، سورۃ الناس 300 بار اور سورۃ الکوثر آپ نے 101 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس طریقے سے پڑھنی ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شأنیک هو الابتر کل خناس الابتر کل سحر کالیا ماتا ابتر ابتر ابتر۔ اس طرح سے آپ نے سورۃ الکوثر کا ورد کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے حروف مقطعات 141 مرتبہ آپ نے یہ پڑھنے ہیں، الف لام میم الف لام میم را الف لام میم صاد الف لام را حامیم حامیم عین سین قاف کاف ہا یا عین صاد طٰ طاسین طاسیم میم قاف صاد نون یاسین۔ یہ ساری چیزیں پڑھنے کے بعد آپ کی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد آپ نے پانی، اگربتی اور لبان پر دم کر لینا ہے۔ اس پانی میں سے تھوڑا سا پانی مریض کو پلا دینا ہے اور تھوڑا سا پانی نکال کر آپ نے اس میں اور پانی مکس کر کے مریض کو غسل کروانا ہے۔ پانی کم پڑنے پر مزید پانی ملا لیں۔ غسل کے دوران لبان کی دھونی گھر میں سلگھائیں اور جب غسل کر کے مریض باہر آئے تو اس پر 7 مرتبہ آیت الکرسی
और 7 मरतबा चारों कुल 7-7 मरतबा पढ़कर मरीज़ पर दम करें और मरीज़ के कमरे में शाम के वक्त लुबान की धुनी दे यानी कि मगरिब के टाइम, और उसके कमरे में सुबह शाम और रात को 2-2 अगरबत्तियां जलाएं। इसी तरह 6 अदद अगरबत्तियां रोज़ाना जलेंगी। मरीज के गले में हरूफ मुक़त्तआत लिख कर तवीज़ बनाकर पहना दें। इसी तरह आपने हरूफ मुक़त्तआत की और सूरतों की पढ़ाई जिस तरतीब के साथ मैंने आपको बताई है जारी रखनी है और 7 दिन तक आपने इस पढ़ाई को जारी रखना है। पानी आपने वही रखना है जो आपने पहले दिन रखा था, उसी पर आपने दम करना है। आपने साथ में लुबान पर, अगरबत्ती पर भी इसी तरीके से दम करना है। लुबान, अगरबत्ती, पानी, ये तीनों चीज़ें आपने साथ रखनी है और साथ ही रोज़ाना इन पे दम करना है। नहाने का अमल 33 दिन तक आपने जारी रखना है। 33 दिन पानी पिलाना भी है और नहाना भी है। इसी तरह लुबान और अगरबत्ती का काम भी आपने 33 रोज़ तक जारी रखना है। इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़ इस अमल से काले जादू, हिंदुओं के जादू, सफली काले जादू, काली माता के भक्तों की तरफ से किया गया जादू हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा और आप महफूज हो जाएंगे। उनका किया हुआ जादू उनकी तरफ वापस पलट जाएगा और जो नुकसान वो आपको पहुंचाना चाहते थे वही नुकसान उनको वो जादू पहुंचाएगा, क्योंकि जो उनका किया हुआ जादू उन पर वापस चला गया।